السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیف جسٹس فائد عیسیٰ کا فیصلہ اور آئین۔ اسلام و شریعت سے قطع نظر پاکستان آئین کیا کہتا ہے، پھر اسی تناظر میں چیف جسٹس فائد عیسیٰ کا فیصلہ بھی ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ 1973 عیسوی کے آئین کے تحت پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 298C اور 2988B میں قادیانوں پر کن چیزوں پر پابندیاں ہیں؟ نمبر 1، قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 2، اذان بھی نہیں دے سکتے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 3، اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے۔ نمبر 4، اپنے مذہب کو اسلام بھی نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 5، عبادت خانے کو مسجد بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات ذہن نشین ہم فرمائیں کہ قادیانیت کے ساتھ ہمارا جھگڑا کفر اور اسلام کا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے دنیا میں مذاہب ہے۔ اس قانون کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا، صرف اور صرف قادیانیت کے ساتھ ہمارا شناخت کا جھگڑا ہے، اور وہ اپنی آئینی طور پر اپنی شناخت مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں کر سکتے۔ قرآن کا ترجمہ کرنا اور اپنے آپ کو مسلمان کہنا ان پر قانونی پابندی ہے۔ تو اسی لحاظ سے چیف جسٹس فائد عیسیٰ نے جو دلائل قرآن اور حدیث میں پیش کی ہیں ان کا اطلاق یہاں نہیں ہوتا۔ اس حیثیت سے فائد عیسیٰ نے نہ صرف آئین کی خلاف ورزی کی بلکہ تفسیر بالرائے میں غلطی کے مرتکب بھی ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس فائد عیسیٰ کے فیصلے میں موجود 3 نکات قابل گرفت ہیں اور فائد عیسیٰ کی جہالت کا واضح ثبوت ہے۔ نمبر 1، لا اکراہ، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اس آیت سے جناب کا استدلال ہی سر سے باطل ہے۔ اس آیت سے مراد دین کو تلوار کے زور پر قبول کروانے کی معاملت بیان ہوئی ہے، کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی معاملت ہے، جبکہ اس کیس میں کسی پر زبردستی دین نہیں تھوپا جا رہا تھا، بلکہ یہاں معاملہ یہ تھا کہ غیر دین کو دین بنا کر پیش کرنے پر اعتراض لایا گیا ہے، جو اسلام اور مسلمانوں کا اصول حق ہے۔ یہی تو قادیانیت سے بنیادی اختلاف ہے۔ اسی طرح نمبر 2، مذہبی آزادی اسلام کا بنیادی نقطہ ہے۔ یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، یہ نقطہ تو درست ہے، لیکن مذہبی آزادی اسلام بھی فراہم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے کبھی یہودیت، عیسائیت اور دیگر مذاہب پر یہ پابندی نہیں لگائی، نہ ہی آئین میں پابندی ہے۔ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو اسلام سے باہر سمجھتے ہیں، مگر یہاں تو جس فریق کے کیس کا معاملہ ہے اس کی مذہبی حیثیت ہی سر سے موجود ہی نہیں ہے۔ لہٰذا مذہبی آزادی کے حصول کے لیے مذہبی حیثیت کا ہونا اولاً ضروری ہوتا ہے، اور یہ بات بھی مد نظر رکھی جائے گی کہ جس طرح اسلام کسی بھی غیر مسلم کی آزادانہ مذہبی زندگی کو متاثر نہیں کرتا، اسی طرح اسلام اس بات کی بھی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کوئی غیر اسلام طبقہ اپنی باطل تعلیمات کو اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے روپ میں متعارف کروائے۔ پھر اس کیس میں بنیاد بنائی جا رہی ہے کتاب 2019 میں کالعدم نہیں تھی تو اس کی اشاعت پر کیسا جرم ہے؟ جناب یہاں معاملہ کتاب کا تو ہے ہی نہیں، بلکہ اس فکر کا ہے جو 2019 میں بیان نہیں ہوئی، بلکہ وہ آئین پاکستان میں 1974 میں کالعدم ہوئی ہے، تو اس فکر کی اشاعت پر پابندی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ چیف جسٹس فائد عیسیٰ نے اس کے فیصلے میں کیا باتیں کی ہیں اور کون سی انہوں نے غلط باتیں کی ہیں، کون سی ٹھیک کی ہیں۔ اکثر لوگ یہ رائے دے رہے ہیں کہ چیف جسٹس فائد عیسیٰ کا فیصلہ درست ہے، کوئی کہہ رہا ہے درست نہیں ہے، مطلب کہ لوگوں کے ذہن میں عجیب سی گہما گہمی تھی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ آپ سب کے سامنے میں نے یہ فیصلہ رکھا ہے، اب آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ اس میں چیف جسٹس کا فیصلہ درست ہے یا غلط ہے، تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے اور میری اس ویڈیو کو ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے اس اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔